वेलकम बैक। दहशत गर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कालादम टीटीपी अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आजम ने कहा मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं खारान में 15 से 20 मुसल्लह दहशत गर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा नाकाम बनाया। फोर्सेस ने ये प्लान नाकाम बना दिया। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। ताकुब करके मजीद 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। ये 20 साल भी लड़ते रहे, आखिर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। रियासत नहीं थकेगी, हम अमरीका नहीं जो अफगानिस्तान में आए हुए हैं। और ISPR का कहना है कि खारान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। दहशत गर्दों ने पुलिस स्टेशन और 2 बैंक निशाना बनाए। पुलिस स्टेशन का हमला यरगमाल बनाने की भी कोशिश की गई। तफसीलात क्या है जानेंगे लईकुर रहमान से। बताइएगा लईक। जी हमने सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई की गई है और खारान शहर में फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की तरफ से बड़ी दहशत गर्दी की जो कार्रवाई करने का मंसूबा था उसे नाकाम बनाया गया है। बैंकों को भी लूटा गया। इन फिलहाल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशत गर्दों की तरफ से जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई की, फौरी रद्द अमल दिया और 3 मुख्तलिफ मकामात पर इन फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया। 12 फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द मारे गए हैं और ये बताते चलूं कि एक पुलिस स्टेशन में यरगमाली सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश को भी नाकाम बनाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके में मुमकिन तौर पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि मुमकिन तौर पर मौजूद उनके दिगर अगर साथी वहां पर मौजूद है तो उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़्म का इरादा भी किया है कि गैर मुल्की फंडेड दहशत गर्दी के खात्मे को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अलैक तफसीलात के लिए। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्री का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं के हवाले किया। ये रवाई न्यूज़ ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई के नाम पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है अब हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। PTI वाले बानी से मुलाकात का गलत इस्तेमाल करते हैं। महमूद अचकजई वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामला रखें। पार्लिमानी मामला है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अपोजिशन ने जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं उनसे उन्होंने रिजाइन वगैरह किए हुए हैं तो उनको अब वापस आना चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं तो उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करेंगे। उस मुलाकात को वो जिस तरह से मिस यूज करते हैं उसके ऊपर जो है वो एतराजात है। मैंने तो उन्हें यही कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले और इस इशू को भी डिस्कस किया जा सकता है। वो बहरहाल इस पे राजी नहीं हुए। खुद उनसे तो उनको मुबारकबाद दूंगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन शायद नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया होगा। हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये उसी तरफ एक कदम लगता है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के लिए रब्ते कर लें। आपने देर कर दी तो ऐसा ना हो कि हम रब्ता कर लें। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरहून मिन्नत नहीं है। अचकजई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो। दिल तो करता है उनका भी बातें करने पे, उनका भी दिल करता है कि हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो। ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी तो अपोजिशन लीडर नहीं है। ये भी रब्ते करें अगर उन्होंने देर कर दी ये ना हम रब्ते करना शुरू कर दें। बानी PTI की किससे मुलाकात करवानी है किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट के पास है, हुकूमत के नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मुयसर हैं। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं करवाई जा सकती। बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है जो जल्द या बदेर हो जाएगी। सलमान अकरम राजा की रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा जिद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम का फैसला बार बार निज़ाम के सामने लाना ज़रूरी है। यकीनी है क्योंकि मुकदमात हैं खान साहब के खिलाफ। मुकदमात के लिए उनको अपने वकला से मिलना ही होगा। जल्द या बदेर मुलाकात होगी। मुफाहमत या गुफ्तगू मानी खेज तभी होगी जब अवाम अपनी बेजारी का इजहार करेंगे। अवाम का जो फैसला है हमें बार बार इस निज़ाम के सामने लाना होगा। जद्दोजहद करते रहेंगे। ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन को हुकूक मिल रहे हैं, हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी हुई है, तो हम इस झूठ को बिल्कुल दम नहीं देंगे।
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہ ہونے سے سیاسی ماحول بدستور کشیدہ ہے. فریقین کے درمیان مذاکرات پر ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، بتا رہی ہیں زینب علی. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے، اصل تاخیر کی وجہ کیا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب آج پارلیمنٹ میں موجود پارلیمنٹرین سے جانتے ہیں. اب یہ مینڈیٹ جو ہے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات تو کراؤ. دیکھو اب 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات کی ڈیٹ ہے. مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ 2 سائیڈڈ ہوتے ہیں، بائی لیٹرل ہوتے ہیں نا، تو یونیلیٹرل مذاکرات تو کوئی نہیں ہو سکتا. مذاکرات نہیں کیے جاتے شرطوں پہ، شرطوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹھ کے ڈائیلاگز کریں، عمران خان کو رہا کرنا ہے کو عدالتوں کی جنگ اسمبلی کے اندر نہیں لڑی جاتی، نہ سڑکوں پہ. جو اپوزیشن ہے وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. وہ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کا رونا بھی روتے ہیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ شرائط کی بنیاد پر مذاکرات نہیں ہوتے. متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. کیمرامین آصف عبداللہ کے ساتھ زینب علی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا FCC نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. FCC بلوچستان نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ نے کہا، فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے FCC کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں فورس نے شجاعت کی تاریخ رقم کی. FCC کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، FCC نارتھ کے سپوت بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں. بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا روپوش ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے روپوشی کی وجہ سے ملزموں کی گرفتاری نہ ہو سکی. متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزموں کے دوبارہ وارنٹ جاری کرتے ہوئے گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. NCCIA حکام نے بتایا ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، گرفتاری کے لیے وقت دے دیں. عدالت نے کہا DIG آپریشن وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائیں. SP لیول کا آفیسر وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کریں. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکیاں. امریکی مندوب مائک والز نے کہا کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں. ایران نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے. Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. All options are on the table to stop the slaughter. Iran says it's ready for dialogue, but its actions say otherwise. This is a regime that rules through oppression and has destabilized the Middle East for decades. Well, enough is enough. ایران کی صورتحال پر امریکہ کی جانب سے اجلاس بلانا شرمناک ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کسی بھی حملے کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. حقائق مسخ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے. It is deeply regrettable that the representative of the United States regime who requested this meeting has resorted to lies, distortion of facts. Any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. یورپی ممالک کے فوجی دستے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے. فرانس، جرمنی، ناروے اور سویڈن نے محدود تعداد میں فوجی بھیجے ہیں، جسے جائزہ مشن قرار دیا جا رہا ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے فوجی دستے کو جلد زمینی، فضائی اور بحری اثاثوں کے ساتھ مزید مضبوط کیا جائے گا. دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے یورپی فوجی دستوں کی تعیناتی امریکی صدر کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی گرین لینڈ کے حصول کے ہدف کو متاثر کرے گی. I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. وینزویلا کی اپوزیشن رہنما نے اپنا نوبیل امن ایوارڈ صدر ٹرمپ کو دے دیا. ماریا کورینا نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اپنا نوبیل انعام امریکی صدر کو پیش کیا. انہوں نے کہا یہ میڈل صدر ٹرمپ کو وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ماریا کا شکریہ ادا کیا. رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمغہ اپنے پاس رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
بہترین حالات ہیں، کراچی میں مزید صنعتیں لگیں گی۔ 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد ہمارے لیے عالمی مارکیٹیں کھل رہی ہیں۔ پاکستان جہاز اور اسلحہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کراچی آئے، کیا کوئی صنعتیں لگانے کی بات کی؟ ایسے کام نہ کریں جس سے معیشت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ فیلڈ مارشل نے جنگ جیت کر ماحول دے دیا ہے، عام آدمی کے پیسے کمانے کا وقت آ گیا۔ کراچی کی سب سے مصروف اور بدترین ٹریفک جام والے علاقے کی دنیا ہی بدل گئی۔ صدر میں تجاوزات اور پتھاروں کے خلاف آپریشن رنگ لے آیا۔ کھلی سڑکوں پر گاڑیاں فراتیں بھرتی ہیں، کہیں ٹریفک جام نظر نہیں آتا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ شاہراہیں ہیں کراچی کے علاقے صدر کی، جہاں مسافروں کو پارکنگ پلازا سے زینب مارکیٹ تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد اس علاقے کی صورتحال ہی بدل گئی۔ نہ کسی مقام پر ٹریفک جام، نہ ٹھیلے پتھارے، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی فٹ پاتھ کلیئر۔ روڈ پہلے سے بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر تجاوزات خاتمہ کیا، ٹریفک کے مسائل ہی ختم ہو گئے۔ روڈ ہی کھلا ہے تو پھر ٹریفک رکتی نہیں ہے۔ آپریشن کے دوران کئی بار مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں محمد عدنان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ FPCCI نے 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر صنعت پنجاب SM تنویر نے کہا کہ گھر اور عمارتیں بنے، اس سے 40 انڈسٹریز چلتی ہیں اور روزگار فراہم کرتی ہیں۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کی جائیں۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ جلدی فیصلے کریں، ایکسپورٹ سیکٹر کو فائنل ٹیکس رجیم میں لے کر آئیں، بینک انٹرسٹ 10.5% سے 9% پر لے کر آئیں۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں انویسٹرز کا اعتماد بحال کرنے سے استحکام آئے گا، حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کریں۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ واٹر ٹینکر نے گلی میں کھیلتا 5 سال کا بچہ کچل دیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں حادثے کے بعد ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا حادثہ مدینہ کالونی رانا گراؤنڈ کے قریب پیش آیا۔ رہائشی علاقے کی تنگ گلیوں میں واٹر ٹینکر داخل ہوا۔ گلی میں 5 سال کا حنان دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حنان کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب معراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں علماء کرام شب معراج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب سے، بتائیے گا۔ موجود ہوں فیضان مدینہ میں 27ویں رجب کی رات ہے اور عاشقان رسول بڑی تعداد میں شہر بھر سے اور اندرون شہر سے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ علماء اکرام جو ہے مساجد میں شب معراج کی جو رات ہے اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی، بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے، یعنی اس رات کا اگر روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس رات میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ ہر جگہ شب معراج پر علماء اکرام روشنی ڈال رہے ہیں کہ شب معراج کی فضیلت کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا فیملی کے ساتھ لاہور کے تاریخی مقامات کا دورہ، اہلیہ اور بچوں کے ساتھ بادشاہی مسجد اور مشہور مقامات کی سیر کی۔ سوشل میڈیا پر کہا خوشی ہے، پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ فیصل آباد میں ثقافتی میلہ سجایا گیا۔ روایتی الاؤ روشن کر کے شرکاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ مزاحیہ مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مہمانوں کی ساتھ سے تواضع کی گئی۔ قمرالزمان کی رپورٹ۔ موسم کی آمد کی خوشی میں ثقافتی لوہڑی میلہ سجایا گیا۔ شرکاء نے روایتی طور پر الاؤ روشن کر کے ڈھول کی تھاپ پر پنجابی لوک گیتوں پر رقص کیا۔ گلوکارہ ہنا ذوالفقار نے معروف پنجابی گیت سنا کر خوب داد وصول کی۔ کپل آف فیصل آباد مسٹر اینڈ مسز ناصر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے لوہڑی میلے میں شرکت کی۔ پیار، محبت اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میلے کے دوران مزاحیہ مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ لا دینا پولیس نو جھوٹ ویکھ کے اور توبہ توبہ کیتی پہلی ٹوٹ ویکھ کے
مہمانان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر فرحاد دانش اور ڈائریکٹر آرٹس کونسل ملک مقبول کو بگی میں میلے میں لایا گیا. ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 1-2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਲੋਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. تقریب کے اختتام پر شرکاء کی گرما گرم ساگ اور نان سے تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمرالزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.